یقیناً میڈیا ابلاغ، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 3 پلرز ہیں، توحید ہے، اور اس کے بعد توحید کے بعد خلافت ہے، اور بیچ میں رسالت ہے. اور رسالت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اذہان کو بدلنا اور ان کو ایک ایسے رخ پہ لے کے جانا کہ جو اللہ نے ان کے لیے متعین کیا ہے. تو چنانچہ یہ بہت بڑا کام ہے، یعنی یہ ایک بنیادی کام ہے. 3 پلر جو میں نے بتائے تھے اس کے اندر. اب اس میں جو مدارس کا رول ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی فیلندری صاحب بھی یہاں پہ محترم شخصیت ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ، اور پھر ساتھ میں اس دفعہ سیالوں کا اور رانجھوں کا ملاپ بھی ہو گیا ہوا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ داستان ہے ہمارے پنجاب کی بہت بڑی، لیکن ذرا جینڈر کا فرق ہے. یہاں پہ سیال جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد علی سیال صاحب، رانجھا صاحب بھی موجود ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مدارس کا میں ہمیشہ اس کو دفاع کیا، کیونکہ مدارس نے اسلام کی شمع روشن رکھی ان ادوار میں جب کہ عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا پوری دنیا میں. یہ نہیں کہ آج نہیں ہے ان کا غلبہ، لیکن ان کا غلبہ ٹوٹ رہا ہے. اور جو آپ نے نشاندہی کی، آج ہی کے جو پوسٹر لگا ہوا ہے ان کا میڈیا ورک شاپ کا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو ایک تاریخ بدل رہی ہے، ہواؤں کے رخ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور جو اشارے جو مل رہے ہیں قدرت کی طرف سے وہ ہمیں اکسا رہے ہیں اس طرف کہ تمہاری منزل آ گئی قریب تر. تمہارا سفر جو اب تک کاٹ کے آئے تھے، غلامی کا، محرومی کا، بے کسی کا، وہ اب ختم ہونے کو ہے، اور اب آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو مدارس کا یہ کردار رہا، کیونکہ پہلے تو انگریزی تعلیم آنے سے پہلے مدرسے ہی ہوا کرتے تھے، اور یہ مدرسے ہی علوم و فنون کے مراکز ہوا کرتے تھے. اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ یہ تمام مدارس کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ خراسان میں ہوا. خراسان جس کو آج کچھ ایران کا حصہ، کچھ بلوچستان کا حصہ، کچھ ماور النہر، اور سب سے زیادہ افغانستان. تو یہ خراسان کہلاتا تھا ان دنوں میں. اور یہ بغداد کی جو ہماری سلطنت تھی اس وقت، خلافت تھی، اس کا ایک بہت بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا. تو آپ کی سیاستہ جو ہیں وہ اسی علاقے میں لکھی گئیں. ترمذی، ابن ماجہ، ابو مسلم، اور سب سے بڑھ کے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے، یہ بھی یہاں لکھی گئی. تو یہ عجیب و غریب مردم خیز خطہ ہے جس نے ہمیشہ تاریخ کا رخ بدلا. اور اس کو ایک ٹوائنبی نام کے بہت بڑے ہسٹورینز ہیں، انہوں نے کہا کہ دس از دا ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری. یعنی راؤنڈ اباؤٹ وہ ہوتا ہے جہاں گول چکر کھا کے قوتیں یا تو آگے بڑھ جاتی ہیں یا پھر پیچھے لوٹ جاتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ 2 سپر پاور تو ہماری زندگی میں وہ یہاں سے لوٹ کے گئیں. ایک جا رہی ہے، تقریباً جا چکی، اور دوسری جو ہے اس سے پہلے چلی گئی. تو یہ کیا عجیب بات ہے اور کیا ایک معجزہ ہے. اور میں بعض اوقات اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ کیوں رونما ہوا، یہ معجزہ کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اس کا خواب دیکھ لیا گیا تھا. تو ہاں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ ایک بلوچ بچہ، ایک سردار اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اور اس مقابلے میں، مارکے میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بیلنس آف پاور کیسے، طاقت کا توازن کیسے اسٹیبلش ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ ٹیکنالوجی کا خدا پٹ گیا، مار کھا گیا، سرنگوں ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے وہ کہ
غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج ملا عمر کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تاج رکھ دیا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو ابرہہ کے ہاتھی آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست مداخلت کی تھی، لیکن آج وہ ابابیل تو نہیں آئے، لیکن اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ ابابیل پیدا کیے، اور انہوں نے اس سے بھی بڑا معجزہ کر کے دکھا دیا۔ یہ ہم جو آج سانس لے رہے ہیں اور آج زندہ ہے، اور ایک تاریخ کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے بنتے ہوئے، پلٹتے ہوئے، تبدیل ہوتے ہوئے، بلکہ ہم خود اس کو رقم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے خون سے، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ۔ اور اب واقعی ہمارے دور کا آغاز آ گیا، تمام نظام جو تھے پٹ گئے۔ کوئی بھی زمان و مکان جو ہے وہ ہمیشہ ایک برتر نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سپیریئر آئیڈیا آف دی ایج، دی ڈومیننٹ نوشن آف دی ایج، کہ اس کو ڈومیننٹ نوشن کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ جو ہے وہ ایک خلا نہیں چھوڑتی، فطرت کبھی خلا نہیں چھوڑتی، اللہ تعالیٰ خلا نہیں برداشت کرتا، چنانچہ وہ میزان قائم کر دیتا ہے۔ اور میزان کے لیے انہوں نے جہاں پہ ان کی مشینیں آ گئیں بہت زیادہ، ان کی ٹیکنالوجی آ گئی، وہیں انہوں نے اپنے مسلمان کو کہا کہ تم ڈٹ جاؤ، فدائین بن جاؤ، تمہارے پاس ایک جان ہے، اس کی قربانی دے دو۔ لیکن بدقسمتی سے اس انتہائی خوبصورت جذبے کو، جس کو ہم جذبہ جہاد اور شوق شہادت کہتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہو گیا، اور خود اس میں ہمارے مسلمان جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا، جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک نئے نظام کو آنے سے روک لیا جائے، ایک نیا سورج طلوع ہونے سے اس کو جتنی دیر مؤخر کیا جا سکتے کر لے، اور لوگوں کو بتایا جائے، بالخصوص مسلمانوں کے، کہ یہ شریعت ہے جو تم چاہتے ہو، کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا واقعی یہ شریعت ہے؟ کیا واقعی اس شریعت کے لیے یا اسلامی نظام کے لیے پاکستان بنا تھا؟ اور کیا اسی کا نعرہ لے کے کرتے تھے کہ وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تھے تمہارے اطوار، یہ ہیں تم لوگ؟ چنانچہ یہ ایک ہمارے ساتھ ایک بڑا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں اس کو انویزیبل وار کہتا ہوں، کہ اندیکھی جنگ تو ہم نے میدان میں جیت لی، لیکن کیا اپنے اذہان میں ہم اس کو ہار جائیں گے؟ کیا اپنے رویوں سے ہم اس کو خود ہی شکست کھا جائیں گے جیتی ہوئی جنگ میں؟ کیا ہم فتح کے جبڑے سے شکست گھسیٹ لیں گے؟ کیا ہم نے یہی مشن اپنے لیے اپنا رکھا ہے؟ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج۔ اور اس میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ فوری طور پہ، کیونکہ بہت سے وہ آپ کی جتنی سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے سننے کی صلاحیتیں، ان کو بیک وقت مخاطب ہوتا ہے۔ یعنی یہ الیکٹرانک میڈیا کی خوبی یہ ہے کہ بیک وقت وہ مخاطب ہوتا ہے اور ان کو ایک دم متاثر کرتا ہے، اور اس میں ہر خبر جو ہے وہ ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے، جبکہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اس کے اندر یہ اثر نہیں، اگرچہ اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا تو وقتی ہے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو ریٹن ورڈ کا جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا ایک اثر ہوتا ہے، دیر پا اثر ہوتا ہے، لیکن بہرحال فوری طور پہ رویوں کو بدلنے میں، اور میڈیا کا کام یہ ہے رویوں کو بدلنا، چینجنگ دی ایٹیٹیوڈز، گیونگ دی نیو ڈائریکشن، اور پھر اس کو انسپریشن دینا، ایک نئی سوچ دینا، ایک نیا ابھار دینا، ذہنوں کو، اذہان کو بدلنا، نوجوان نسلوں کو۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ جنگ ہار گئے، ہمارے متحارب نظام جتنے تھے ڈوب گئے، اور ہمارے پڑوس پہ، ہماری دہلیز میں ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں انہوں نے مار کھا لی۔ روس بھی گیا اپنے ساتھ، اشتراکیت کو بھی لے گیا، اور ابھی امریکہ بھی جا رہا ہے اور اپنے ساتھ یہ مغربی استعماری نظام، کیپٹلزم جو، اس کو بھی لے جائے گا۔ نہ سوشلزم رہا، نہ کیپٹلزم رہا، نہ کارل مارکس رہا، نہ ایڈم اسمتھ کی ایک اکنامک تھیوری رہ گئی، بلکہ ایک نیا زمانہ، ایک نیا خلا، ایک نئی منزل کے لیے ہماری نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ہم ہیں کسٹوڈینز، پاکستان کو میں کہا کرتا ہوں، دی کسٹوڈینز آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی اینڈ اے سسٹم۔ کوئی اور کسی کے پاس آئیڈیالوجی نہیں رہ گئی،
ہمارا ہی وقت ہے، ہم نہیں آنا ہے. لیکن کیا ہم مغلوب گمان رہیں گے؟ اور کیا ہم ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں؟ کیا ہم مرعوب رہیں گے مغربی جمہوری نظام سے؟ کیا ہمارے علماء کرام مغربی جمہوری نظام کے ستون بن کے کھڑے رہیں گے اور اسی کو سہارا دیں گے جو گر رہا ہے اس کی تعمیر میں؟ یعنی وہ تو ٹپک رہا ہے، یہ نظام چھتیں ٹپک رہی ہیں، لیکن ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ چاہے مذہبی سوچ کے ہوں. لہٰذا میں جب ان کو کہتا ہوں کہ تمہاری منزل اسلام نہیں اسلام آباد ہے تو برا لگتا ہے، لیکن میں یہ حقیقت ہے، میرے دوست بھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اسلام آباد کو منزل مت بناؤ، اپنی اسلام کو منزل بناؤ، اور دیکھو پھر تمہیں کیسے قوم جو ہے سر کے اوپر بٹھاتی. تو ہمارے اندر اپنے اندر کمزوریاں ہیں. لیٹس ناٹ کرس دا ویسٹ. ان کو مت کہیں، وہ تو سازشیں کریں گے، وہ تو شیطان کا کام ہے. آخر شیطان کو بھی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جاؤ وسوسے ڈالو اور لوگوں کو کمزور بناؤ، ان کے دلوں کو کے اندر شکوک ڈال دو اور ان کو کہو کہ یہ نہیں ہے درست ہے، میں ابھی تو زندگی گزار لوں. نہیں، یہ اس سے اونچی ہے، برتر از اندیشہ یہ سود و زیاں ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے نفع اور نقصان کے اوپر نہیں تولی جا سکتی، ناپی نہیں جا سکتی. ہمارے حکمران جو آج کل سیاستدان سے زیادہ وہ بزنس مین ہے، تو وہ تو نفع نقصان کی بنیاد پہ چیزوں کو تولتے ہیں، لیکن اسلام نفع اور نقصان کی بات نہیں کر رہا. زندگی اس سے اونچی ہے اور زندگی بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے ہم نے. کس کی؟ اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنی غیرت دین کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ غیرت دین، کیونکہ فقر غیور ہے ہمارا جو اسلام ہے، اس کو فقر غیور. اگر غیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہاں غیرت و حمیت کا جنازہ نکل گیا ہوا، اور یہ ہمارے میڈیا نے بہت اس کے اوپر کردار ادا کی ہے نیگیٹو. اس کو ہم نے ریورس بھی کرنا ہے، لیکن ہمیشہ مقابلہ ایسے نہیں کیا جاتا فلاں کو بند کر دو فلاں کو نہیں. اس کے مقابلے میں بہتر چیز لے کے آؤ. ہم نے ایک بہتر نظام لے کے آنا ہے. اس سے بڑا ان کے نظام ختم ہو گیا، امریکہ کا نظام ختم ہو گیا، اور اس کی پریڈکشن تو ہے وہ خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. میں ابھی بتاؤں گا ان کی، جہاں آپ کے لیے بہت ضروری ہے قائد اعظم کو سمجھنا کہ وہ کیا شخصیت تھی. کیونکہ آپ کے اسلاف میں سے لوگوں نے اس وقت وقتی طور پہ، میں نہیں کہتا تھا، لیکن یہ بحث ہوتی رہتی ہے، جیسے بحثیں چلتی رہتی ہیں، یہ انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوتی ہیں. ایک اوتان کی تھیری تھی اور ایک یہ تھا کہ نہیں یہ کیا، اور پھر علامہ اقبال کا اور دوسرے اس وقت کے جو لوگوں کے، ایک بڑی داستان ہے، طویل داستان ہے. لیکن میں کچھ جھلک آپ کو دوں گا کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے اور کیا وہ اسلام کے عین مطابق ہے یا نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے ابہام دور کرنا ہے اور تعصبات سے بالا تر ہونا ہے. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ دیوبند اور بریلوی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اس طرف، یا فلاں اسکول آف تھاٹ دوسرے اسکول آف تھاٹ سے؟ کیا یہ ہمارا دین ہے؟ نہیں. جس دن دین مکمل ہوا تھا کیا تھے کوئی ایسے لوگ وہاں؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو کیا کہا تھا؟ اے لوگوں کہا تھا یا اے مسلمانوں کہا تھا؟ جب انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہنا آج کے دن دین مکمل ہو. اے لوگوں، ہمارا رب رب العالمین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مسلمین نہیں. اسلام از ناٹ مسلم اسپیسیفک، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف انسانیت کے لیے. اور انسانیت کو جب ہم ایڈریس کریں گے، اس کی مظلومیت، کیونکہ وہ بھی اللہ کی ہمارے مخلوق ہے نا، اور کل کے مسلمان ہیں، اگر آج نہیں تو کل کے. ان تعصبات سے ہمیں اٹھنا ہوگا اوپر، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کرنی ہوگی کہ تعصبات کو ہم کریں. چلیں، اگر ہم لڑنے کے بہت شوقین ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے بہت ہم پسندیدہ فعل سمجھتے ہیں، تو کر لیں گے بعد میں. پہلے اس کے ساتھ تو نبٹ لیں، پہلے اس کو تو ان کو پوری مکمل طور پہ ان کا جو جنازہ نکال کے ان کو سپرد خاک کر لیں، اس کے بعد ہم لڑ لیں گے. وقت ہے اگر ہمارے وہاں تو لڑتے ہی رہتے ہیں. اگر یہ ہماری جبلت میں ہے تو ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ ان کو تعصبات کو جو ہے خاص طور پہ. اور قائد اعظم جو تھے ان کے اندر توحید کا سبق کہاں سے آیا؟ کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک ہندو نے پوچھا کہ مسٹر جناح، تم اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تم تو بیمار بھی ہو، دبلے پتلے بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ نہیں. آپ کیا گورنر جنرل بننا چاہتے ہو؟ نہیں.
تو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تاکہ موت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ خود مجھے کہے ویل ڈن محمد علی. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. میں تو صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. یہ توحید ہے. مدارس کے دو حصے ہیں اس کی تعلیم کے، ایک دعوت اور جہاد. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ. اگر صرف دعوت ہو کافی نہیں، دعوت اور جہاد جو ہے یہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے یہ آپ کی طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے. جہاد جو ہے جد و جہد کا نام. اور آپ نے کیسے جد و جہد سے اس ماحول کو خوشگوار بنانا ہے، ظلم کو ہٹانا ہے، انصاف کو لانا ہے، اونچ نیچ کو ختم کرنا ہے، مساوات کا اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے. اب حیرانی کی بات ہے، راجہ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں، لیکن کیا آرٹیکل 2A قرارداد مقاصد میں اللہ کی حکمرانی کو ہم نے قبول نہیں کیا ہوا؟ کیا یہ بنیاد نہیں ہمارے آئین کی؟ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا شرکت غیر ہمارا حاکم ہے. اور حاکم کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی کرنا. یہی حاکم کا فنکشن ہے. یہ پارلیمنٹ جو حکمران ہوتی ہے نا، سپریم ہے یہ، تو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ قانون سازی کرتی ہے. اور جو عدلیہ ہے اس کی تشریح کرتی ہے، اور جو انتظامیہ ہے وہ اس کا نفاذ کرتی ہے. یہی ہے نا، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کیوں مندوخیل صاحب؟ ایسا ہی ہے نا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے تو اللہ کی حکمرانی کا کیا اللہ کا حکم موجود ہے کہیں ہمارے پاس؟ دنیا کی واحد کتاب جو قانون کی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، وہ قرآن ہے. اور اگر قرآن آفاقی کتاب ہے اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہاں یہ دنیا امریکہ کے قانون سے یا کسی پاکستان یا برطانیہ کے قانون سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ تو آفاقی نظام سے ہی چلے گا، اور وہ صرف ہمارے پاس ہے. اور ہمارے پاس یہ کر کے دکھا دیا گیا ریاست مدینہ میں. کہ پرانا علاقہ، میں بہر سے روزے سنتا ہوں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. سب آئین کی بات کرتے ہیں، آئین، ہمارا آئین، آئین کے اندر سب منحرف آئین سے. یہ پورے کا پورا نظام باغی ہے آئین کا. یہ ہمارا آئین نہیں ہے. اگر آپ نے آئین کو ٹھیک کرنا ہے تو آرٹیکل 248 نکال دے جو زرداری صاحب کو 5 سال لوٹنے کی اجازت دیتا ہے، استثناء دے دیتا ہے. اور آج بھی میاں صاحب کے ساتھ مل کے وہ کیسے گٹھ جوڑ کر کے یہ کر رہے ہیں سب کچھ. کیا آئین ہماری یہ اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ تو جب ہم نے یہ الگ الگ مسجدیں اپنی بناتے ہیں، الگ الگ فرقے بناتے ہیں، الگ الگ، کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق؟ یا سیاسی جماعتیں بناتے ہیں اپنی، کیا اس کی اجازت ہے؟ سیاسی جماعتیں لڑاتی ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی سیاسی جماعتوں کے بغیر تو آگے جو جمہوریت کی گاڑی یا ایک ملک کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی، تو پھر چین نے کہاں بنائی ہے کہ جو اتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم سے 2 سال بعد مارے وجود میں آئے. ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے دوسری پارٹی کو مارے وجود میں نہیں آنا دیا. اور ہم کہتے ہیں جو سب سے پہلے حزب اللہ، حزب شیطان ہے، اور کوئی بات ہی نہیں ہے. شورائی نظام لے آؤ، انہوں نے کر کے دکھا دیا. وہ لہٰذا اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو اللہ کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں. یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا نا، اللہ تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب مخلوق کا ہے. اور جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے اوپر وہ کام، اس کو اس کے فیوز و برکات ملیں گے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ تعصبات سے باہر نکلے. بہت بڑا امتحان ہے آپ کے پاس. آپ کے اندر جو ہے یہ جو بدر و حنین ہے یہ آپ کے اندر لڑی جا رہی ہے. آپ نے اپنے اندر جنگ جیتنی ہے پہلے، اور تعصبات سے بالاتر ہوں گے. اور اگر نہیں ہوں گے تو میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن جو مرضی کر لیں آپ، جتنی مرضی آپ دفعہ قرآن پاک ختم کر لیں اور لہک لہک کے بے شک نعتیں پڑھتے رہے، اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے آپ شرمندہ ہوں گے کہ تمہیں میں نے ایک ملک دیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا تم نے میرے ساتھ کہ یہاں اللہ کا حکمران ہوگی، یہاں اللہ کا حکم ہوگا. اور اللہ کا حکم کو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا، وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کہ اس وقت تھا. تو تم پھر کیوں ان چیزوں میں پھنسے ہوئے؟ کیوں باہر سے قرضے لیتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے؟ تم کیوں غیرت ملی سے بالکل اب فارغ ہو چکے ہوئے؟
اپنے غیور قوم کے طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو. اور یہ آپ کا کام ہے میڈیا میں نئی سوچ اور یہ نئی سوچ ہی جو ہوتی ہے کہ یہ سنگ و خشت سے کبھی جہانی پر. وہ کیا علامہ اقبال کا بہت اچھا خوبصورت ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اب جتنے مرضی موٹر وے بنا لیں، جتنے مرضی میٹرو بنا لیں، یہ اس کے ساتھ کبھی آپ اپنے آپ کو کر سکتے نہیں. مولانا صاحب نے جانا ہے، فلائٹ ہے ان کی، کہاں جا رہے ہیں؟ ملتان جا رہے ہیں آپ؟ جی ملتان جا رہے ہیں. ملتان جی یہ میرا دوسرا شاید، بلکہ میں کہوں گا ملتان مجھے زیادہ قریب ہے میرے دل کے، بہت سی تل. میں صرف یہ آپ کو ایک کوٹ پڑھ کے سنا چاہتا ہوں، انگلش میں ہے لیکن اس کو ذرا غور کیجیے گا کہ یہ کیا چیز ہمارے لیے یہ رکھتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا. دس از امپورٹنٹ. یہ آپ کے لیے خاص طور پہ رائن صاحب اور وہ لوگ جو جانتے ہیں. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سارے میرا خیال گریجویٹ آتے ہیں یا جتنے پڑھتے جانتے ہیں. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. Islamic concept. Drawn from Quran and Sunnah, by the way. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to the humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. This is Pakistan's mission. یہ ان کی آخری سپیچ ہے مرنے سے پہلے، لاسٹ سپیچ 1 جولائی 1948، اور وہ ہمارے قرارداد مقاصد کے اندر موجود ہے. رانجھا صاحب آپ کا نظام غلط ہے، یہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہے اور خود اپنے آئین کی بنیاد سے بغاوت ہے. جتنی جلدی آپ اس سے جان چھڑائیں گے ہمیں امن بھی ملے گا، عافیت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، بلندی بھی ملے گی. یہ دنیا منتظر ہے ایک نئے نظام کی. آپ نے اس کو یہ نظام دینا ہے. پاکستان کا مستقبل بہت درخشاں ہے انشاءاللہ. آخر دعوانا